ایک دن حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد کی بات ہے. حضرت ابو الفضل العباس کے صاحبزادے عبید اللہ ابن عباس کو دیکھا. جیسے امام نے دیکھا نا فاستعبرا، امام سجاد رونے لگے. نگاہ کے سامنے حضرت عباس کا بیٹا آیا اور امام سجاد دیکھ کے رونے لگے. اپنے چچا کو یاد کر کے روئے. پھر فرمایا اپنے چچا کے بیٹے کے سامنے کہا کچھ دن ایسے ہیں جو رسول اللہ پر نہایت سخت گزرے ہیں. یہ امام معصوم کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے بیٹے سے. کہا ایک احد کا دن جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، دوسرا جنگ موتا کا دن جس دن جناب جعفر طیار کی شہادت ہوئی. کہا تیسرا وہ دن اللہ کے رسول پہ بہت سخت تھا جس دن میرا بابا حسین شہید ہو گیا. یہ کون بتا رہے ہیں؟ امام سجاد. اب بات سمجھنا، کاج فکری کی بات سمجھنا. امام سجاد کہہ رہے ہیں حضرت عباس کے بیٹے سے، کہا کربلا میں 30,000 افراد اکٹھے ہو گئے. البتہ تعداد میں اختلاف ہے، اس سے زیادہ بھی تعداد بیان ہوتی ہے. وہ کہہ کیا رہے تھے یہ سننا، یہ امام معصوم کے جملے ہیں. کاج فکری کو سمجھو. امام کہہ رہے ہیں وہ کلو یتقربون الی اللہ بدمہ، ان میں ہر کوئی چاہتا تھا اللہ کا قرب حاصل کروں مولا حسین کو ذبح کر کے. سمجھیے، کسی شاعر کا میں قول نہیں بیان کر رہا، امام معصوم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں. فرما رہے وہ سارے کیا کہہ رہے تھے؟ امام بتا رہے وہ کلو یتقربون الی اللہ بدمہ، اپنے چچا عباس کے بیٹے کے سامنے رو کے کہتے ہیں وہ اتنے کاج فکر تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے اور اللہ کا قرب چاہتے ہیں قتل حسین سے. پھر امام نے فرمایا، کہا ابن سعد جو تھا نا پسر سعد، اس نے 9 محرم کو عصر کے وقت اس نے کہا تھا یا خیل اللہ ارکبی وبالجنت ابشری، اے لشکر خدا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ. عمر ابن سعد کہہ رہا ہے کن کو؟ ان یزیدیوں کو. انہیں کہہ رہا ہے اے لشکر خدا اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، تجھے جنت کی بشارت ہو. یعنی قتل حسین پہ اتنے کاج فکر ہو چکے تھے، وہ خدا کا تقرب بھی مانگ رہے تھے اور جنت میں بھی وہ جانا چاہتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول فرما رہے تھے میں امت کے فقر سے نہیں ڈرتا، امت کی کاج فکری سے مجھے ڈر لگتا. اور فرما رہے یہ نہیں فرما رہے، یعنی کس بات کی وجہ سے یہ نقصان ہو گیا. واقعہ کربلا ہوا، اللہ کے رسول پہلے بتا چکے تھے. نہیں سوچا آپ نے تمام جنگوں کا فاتح علی رحلت پیغمبر کے بعد نبی کی بیٹی پوچھنے لگی یا علی میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. اور علی مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ معاملہ اس سے بھی بڑھ چکا ہے. کیوں؟ کہا میں کرتا ہوں سلام اور مجھے جواب. یہ کیا تھا؟ یہ سب یہ کاج فکری تھی. میں حیران ہوں لوگ مولا علی کی فقط تعلیمات سے کلمہ نہیں پڑھ رہے تھے، فقط تلوار سے نہیں، مولا علی کے صبر و استقامت بھی لوگوں کے ایمان اور اسلام کا ذریعہ بن چکا تھا. ایک یہودی تھا جس نے جنگ خیبر میں مولا کائنات کی بہادری کے جوہر دیکھے تھے اور اس نے آنکھوں سے وہ منظر بھی دیکھا تھا جب علی کی ناموس پہ حملہ ہوا.
اور مولا علی کے گلے میں رسی ڈال کے وہ تعجب سے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اس وقت کلمہ پڑھ لیا۔ کس بات پر؟ اس نے کہا فاتح خیبر اور اس قدر صبر و استقلال۔ وہ کہتا ہے میں سمجھ گیا، وہ تلوار بھی بلا وجہ نہیں تھی، یہ صبر و استقلال بھی بلا وجہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ہے حقیقت، یہ کوئی ہے حق، یہ باعث بن گیا کہ اس نے کلمہ پڑھا۔ اللہ کے نبی ڈر رہے ہیں، کس بات پہ ڈر رہے ہیں؟ امت کی کج فکری پہ ڈر رہے ہیں۔